بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کب نصیب ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نصیب ہونے کی 3 نشانیاں۔ ناظرین، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ محبت کسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ آیا وہ خوش قسمت آپ تو نہیں جن میں یہ نشانیاں موجود ہو؟ تو اس کے لیے یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ جب بات کرے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے، اور جس کا پڑوسی بنے اس کی ہمسائیگی اچھی کرے، یعنی اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دے۔ تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ایسی باتوں کے ذریعے کرنا کہ جو نفس پر چندہ شاغ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے، خصوصاً ان احکام پر زیادہ توجہ و مستعدی اور زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق اور باہمی معاملات سے ہو، اور حقوق و معاملات بھی وہ کہ جن سے اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا رہتا ہے، جیسے سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک و آداب ہمسائیگی کو لازم پکڑنا۔ میدان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ اپنے عقیدہ و قول اور فعل و عمل سے اس دعوت کو ثابت کرتا رہے، اس طور پر کہ فرائض و واجبات کی بجاوری کرے، حق تعالی جن امور سے راضی و خوش ہوتا ہے ان کو ہمیشہ اختیار کرتا رہے، اور جن سے منع کر دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اسی بات کو مشہور صوفی خاتون حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے کہ تم خدا کی نافرمانی اختیار کیے ہوئے ہو، درا حال ہے کہ تم اس کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ اپنی جان کی قسم، یہ چیز قیاس میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگر تمہاری محبت کچی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا در حقیقت اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔